بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو 9 ستارے گٹھے ہوئے تھے نظام مصطفیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور سیاسی میدان میں اترے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمیں ووٹ دو، اس وقت ایک عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اترے اور انہوں نے گلیوں میں، بازاروں میں، جگہ جگہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ 9 گنڈے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ اسی طرح کے 9 گنڈے ہیں جو سورہ نمل میں آیا ہے۔ اس قوم کے اندر 9 گنڈے تھے، فسادی تھے، زمین کے اندر فساد برپا کرتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، اور 10ویں ایک عورت ان کے اوپر ہیوی تھی، وہ بھی ان کے اوپر حکمرانی کرتی تھی۔ اور بالکل اسی طریقے سے یہ 9 ستارے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ 9 گنڈے ہیں اور 10واں گنڈا بھٹو ان کے اوپر ہیوی ہے۔ تو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے عوام کو خبردار کیا، لیکن عوام خبردار ہونے والی نہیں تھی۔ انہوں نے انہی لوگوں کو اپنا لیڈر مانا اور انہی کو پھر اپنی قوم کا ہیرو بنایا، اور بعد میں حالات واقعات نے کروٹ لی اور فوجی اقتدار کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کو پھانسی پر لٹکایا۔ پھر یہ بحث شروع ہوگی کہ جنرل صاحب کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، کیا یہ سیاسی شہید ہیں یا عدالتی قتل ہے۔ بہرحال اس معاملے میں میرا تو ویسے ہمیشہ جو نقطہ نظر رہتا ہے وہ دینی نقطہ نظر سے رہتا ہے کہ اصل شہید تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، کلمہ اللہ کا بلند کرنے کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے، وہ مجاہد ہوتا ہے، اور اس راستے میں جو جان دیتا ہے وہ شہید فی سبیل اللہ، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور وہ مرنے کے ساتھ ہی جنت الفردوس میں چلا جاتا ہے، حسبی حیثیت اس کو وہاں مقام ملتا ہے۔ باقی یہ جو سیاست کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں، جمہوریت کے شہید ہیں یا وطن پرستی کی وجہ سے یا کوئی اپنے مسلک اور فرقے کی وجہ سے بریلویت کے راستے میں، دیوبندیت کے راستے میں، اہل حدیثیت کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، تو وہ اپنے شہید ہیں۔ یہ اللہ کے راستے کے شہید تو برحال نہیں ہیں۔ اللہ کے راستے کا شہید تو وہ ہوتا ہے کہ جو عقیدہ جس کا بالکل درست ہو، ایمان درست ہو، پھر وہ اپنے وطن کے لیے، اپنی علاقے کے لیے، اپنی جان اور مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ شہداء کی قسمیں ہیں۔ باقی جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، مسلکوں میں ہیں اور سونے کے دروازے لگاتے ہیں، یہ تو ویسے بھی شہید نہیں ہیں اللہ کے راستے کے، یہ اپنے اپنے راستے کے شہید ہیں۔ لیکن یہ کلپ جو میں نے سنا ہے، میری عقل حیران ہے کہ دیکھیے کس طرح اس قوم کے اوپر کیسے لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے اور کیا ان کی سوچ کیا تھی، اور یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد پھر انہی کو اپنا لیڈر ماننا یا انہی کے نعرے لگانا، یہ جہالت اور نادانی اور وطن کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی انتہا ہے۔ پہلے یہ کلپ سنیے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ میں تبصرہ کروں گا مزید۔ ارے آپ کو منظور ہے تو نہیں، نہیں، اچھا ٹھیک ہے، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائیں، تو پھر جہنم میں جائیں، تو پھر جہنم میں جائیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر جہنم میں جائیں، جہنم میں جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، آپ کی بات، بیٹھ جاؤ، 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 سن لو، سن لو، سن لو، سن لو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ طریقے نہیں ہے۔ اچھا اچھا ہو سکتی ہے، اس سے کون سی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے، اس سے کون سی بڑی؟ اب یہ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی، آپ کی بات مان لی، نہ منظور، نہ منظور، جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائیں، وہی کرے گا جس کے اوپر اس کے بعد۔ دیکھیے کتنی بڑی گالی دی ہے اس ظالم نے اپنی قوم کو، ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کو۔ پہلے ان کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، جمہوریت کے سارے تقاضوں کے تحت مجیب اقتدار میں آ رہے تھے اکثریت کے ساتھ، لیکن اس نے اپنے اقتدار کی ہوس کی وجہ سے اس نے جمہوریت کے تقاضوں کو بھی، جو اس کا مشرکانہ نظام ہے، اس کے بھی دھجیاں اڑا دیں۔ تو یہ بالکل مخلص لوگ نہیں ہیں، یقین کیجیے کس طرح بار بار کہہ رہے ہیں جہنم میں جائیں، جہنم میں جائیں، جہنم میں اب خود پہنچا ہوگا سونے کے دروازے لگانے کی وجہ سے۔ اس کا یہ بیان تھا کہ میں پاکستان کے سارے مزاروں کے اوپر جاتا ہوں، پھر بھی مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو، یہ مزار پرست آدمی، قبر پرست آدمی،
قبروں کی پوجا کرنے والا، شرک اور کفر کے اوپر جو مرا ہے، اور بالکل میں کہتا ہوں یہ جنرل ضیاء نے ایک ہی کارنامہ انجام دیا ہے، اگر اس کو 100 مرتبہ زندگی ملتی اس کو 100 مرتبہ لٹکانا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی بات کہ جہنم میں جائیں، جہنم میں جائیں، سور کے بچے جہنم میں جائیں، اندازہ لگائیے یہ اپنے بنگلہ دیش کے بھائیوں کو کتنی نفرت اس ظالم نے ڈال دی تھی۔ تو یہ اس لائق ہیں کہ ان کو شہید کہا جائے، یہ اس لائق ہیں کہ ان کے خاندان کو دوبارہ اقتدار میں پھر ڈالا جائے، پہلے بیٹی کو، پھر اس کے بعد داماد کو، اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، عمران خان نے جس طرح ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، یہ کہ صحیح غلط نہیں لیا ہے، بالکل یہ چور اور ڈھاکو ہیں، ملک کے غدار ہیں، قوم کے غدار ہیں، سارے اسی راستے پر یہ چلے ہیں۔ نواز شریف اینڈ فیملی بھی، ان کو بھی اپنے مال سے غرض ہے، پاکستان سے کوئی ان کو نہیں ہے۔ یہ بھی مزاروں کے اوپر سما حال بنانے والے، وہاں ایئر کنڈیشن کروڑوں کا خرچہ کر کے وہاں علی اجویری کی قبر کے اوپر سما حال، اندازہ لگائیے کتنے کنالوں کے اندر وہ حال بنا ہوا، اس کے اندر جب کتنے اس میں اے سی لگے ہوں گے جو وہ ٹھنڈا اس کو کیا گیا ہے، کفر و شرک بکنے کے لیے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ان چوروں، ڈاکوں اور غداروں کو حکمرانی دے دی جائے گی تاکہ لوٹیں قوم کو، گالیاں دیں قوم کو، پھر بھی یہ قوم اس کو برداشت کرے۔ اور ہمارے فوجی بھائیوں نے اس کے ساتھ بالکل صحیح کیا ہے، اور اب بھی ہم نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ باجوہ صاحب آپ نے بھی کھائی ہے، ہم نے بھی کھائی ہے۔ یہ جو بیرونی سازش ہوئی ہے، پھر مداخلت ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو یعنی اس کو ناکام کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور پھر انہی چوروں اور ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ میں بھی فوجی افسر ہوں الحمدللہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی، اور بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان خاص کر، اور ایک فوجی افسر کے، مجھے سخت شرم آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو، چوروں اور ڈاکوں کو آپ نے ہماری قوم کے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور آپ نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ پوری طرح بات اب سمجھ میں آ گئی ہے، اور سمجھ میں آ رہی ہے جس انداز سے یہ بات آگے بڑھی ہے۔ بڑا افسوس ہوا ہے، مجھے دکھ ہوا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال عمران خان اگر اپنے ایمان عقیدے کے اندر کچھ درستگی لائیں، شرک نہ کریں، مزاروں پر سجدے نہ کریں، اور یہاں امام زامن نہ بنوائیں۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں انہوں نے بنوایا ہے یا علی مدد کا پٹا، یہ شرک کا پٹا بنوایا آپ نے خالص ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے۔ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ 70 سال آپ کی عمر ہوگی، اب بھی اپنی آخرت کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے؟ دنیا دنیا دنیا، کتنا کھاؤ گے، کتنا چوسو گے اس دنیا کی رگوں سے؟ اس سے پہلے تھوڑے آئے ہیں دنیا کمانے والے، تو یہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کے بندو، یہ اللہ کا دین ہے پوری طرح۔ ایک ایک چیز آپ کو، آپ کے سامنے موجود ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں موجود ہیں۔ کیوں شرم دامنگی ہوتی ہے اپنا دین اپناتے ہوئے؟ یہودیوں سے ڈرتے ہو کہ وہ برا مان جائیں گے، یہ عیسائیوں سے ڈرتے ہو، ہندوؤں اور سکھوں سے ڈرتے ہو کہ آپ اپنے دین ایمان کا نام لیں گے، اسی راستے پر چلیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم واقعی ہم نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کا طریقہ یہاں رائج کیا جائے گا۔ تو آپ کو کیوں پریشانی ہے، کیوں ذہنی مروبیت ہے، کیوں خوف کھاتے ہو؟ انٹرنیشنل برادری آپ سے ناراض ہو جائے گی، یعنی انٹرنیشنل برادری کا خوف ہے اور دنیا کے ملکوں کا خوف ہے، لیکن اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے آپ کو، اور مرنے کے بعد جانا اسی کے پاس ہے۔ بڑے بڑے لیڈر آئے، عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب، اور فضل الرحمان صاحب، یہ بھٹو آپ سے بڑا لیڈر تھا، بڑا تھا، جوش اور سب کچھ، لیکن اب کہاں چلا گیا؟ جہنم کی آگ میں چلا گیا، ہمیشہ کے لیے شرک کرتے ہوئے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کو واپس نہیں لا سکتی ہے، یہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پیچھے اسی کی گئی ہوگی جب بے نظیر شرک اور کفر کے اوپر اس مشرکانہ نظام کی تقویت دیتے دیتے، اور قبروں پر چادریں چڑھاتے اور امام زامن باندھتے ہوئے، جو بھی یا علی مدد کہے گا، یا رسول مدد کہے گا، 11ویں 12ویں اور یہ محرم کی سبیلیں اور یہ واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے مزاروں کے اور نبیوں کے بلیوں کے یاد رکھنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، اور اس کا ماننے والا ہمیشہ کی آگ میں رہے گا۔ تو پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر لیا گیا تھا، یہاں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ پاکستان، پاک سرزمین، یہ پاکستان اس دن بنے گا، نیا پاکستان، اور پاک سرزمین اس دن ہوگی جس دن آخری مزار یہاں سے گرایا جائے گا۔ کوئی چادریں چڑھانے والے نہیں ہوں گے، کوئی اور سر میلے کرنے والے نہیں ہوں گے، کوئی اور واسطے اور وسیلے اور پیری مریدی والے نہیں ہوں گے، اور کوئی سود اور فاشی یہاں نام کو نہیں ہوگی۔ اللہ کا دین غالب آئے گا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ذریعے آئے گا، یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل دے اور ان ظالموں کے پیچھے چلنے سے
ان کو جو ہے ان کے ساتھ اپنا جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، بچوں کو قربان کرتے ہیں، اندازہ لگائیے، اور وہ ان کو صرف اتنی بات کہہ دیتے ہیں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور بس وہ بڑا درجات کو پہنچ گیا۔ ان کو کیا پتہ کہ وہ کس درجات کو پہنچ گیا ہے۔ یہ درجات وہی ہیں جو شیطانی راستے میں ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے کو نہیں مانتے، جن کا ایمان خالص نہیں اللہ کے بندوں، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ پوری دنیا کے پھول اس کے اوپر چڑھا دو، پوری دنیا کی چادریں اس کے اوپر چڑھا دو، پوری دنیا کے مفتی مل کر اس کو شہید کہو، یاد رکھنا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وہ کیسا شہید ہے جو جنت میں ہی نہیں جا سکے گا؟ کیسا شہید ہے؟ اللہ کے بندوں غور کرو، شہید وہ ہے جو اس کا ایمان صحیح ہے، جو دیوبندی نہیں ہے، جو بریلوی نہیں ہے، جو اہل حدیث نہیں ہے، جو اس مشرکانہ جمہوریت کے نظام میں نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع سجدے نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا نہیں ہے، یہ مومن ہے۔ اور یہ جب مرے گا اور اگر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے مرے تو شہید ہے، اور اپنی جان اور مال کی حفاظت میں مر جائے تب بھی شہید ہے ایک درجے کا، اور عام اس کی موت آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بڑے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔